دوستو ابھی تحریک لبیک کے ایک رہنما خادم رضوی کے غالباً وہ صاحبزادے ہیں، ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں وہ نعرے لگا رہے تھے کہ جی مسلم لیگ نون کے فلاں رہنما نے محمود غزنوی کو ڈاکو کہنے کی جرت کیسے کی۔ اس سے قبل خواجہ آصف اور احسن اقبال وہ محمود غزنوی کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ وہ کوئی ہیرو نہیں تھے۔ خواجہ آصف صاحب کا بیان جب آیا تھا سامنے تو کچھ پشتون دوستوں نے کہا جی کہ غلط بات ہے، وہ تو ہیرو تھے۔ تو آج آپ سے بات کرتے ہیں کہ محمود غزنوی واقعی ہیرو تھے یا ڈاکو تھے۔ اقبال کی ایک مختصر سی نظم ہے، اس کا نام ہے سکندر اور بحری قزاق، اور اس کے کچھ 6 مصرے ہیں۔ اس میں سکندر اعظم وہ ایک بحری قزاق کو، یعنی بحری جو ڈاکو ہوتے ہیں یا جو سمندروں میں لوٹتے ہیں، ان میں سے ایک بحری قزاق کو گرفتار کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ صلہ تیرا تیری زنجیر یا شمشیر ہے میری، کہ تیری رہزنی سے تنگ ہے دریا کی پہنائی۔ تو ڈاکو جو بحری قزاق ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ سکندر حیف تو اس کو جواں مردی سمجھتا ہے، گوارا اس طرح کرتے ہیں ہم چشموں کی رسوائی، تیرا پیشہ ہے قزاقی میرا پیشہ ہے قزاقی، کہ ہم قزاق ہیں دونوں تو میدانی میں دریائی۔ تو صاحب بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی وہ ہوگا جو تاریخ کو درست سمجھ کے اس پر یقین کر لے گا، اور اس سے بھی زیادہ بے وقوف آدمی وہ ہوگا جو بادشاہوں میں اپنے ہیرو تلاش کرے گا۔ دنیا کے جتنے بھی انسانی حقوق کے لاز آپ کو آج نظر آ رہے ہیں، یہ انسان نے بڑی محنت کر کے حاصل کیے ہیں، اور یقین کیجئے یہ ان کو بالکل بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ وہ جنیوا کنونشن ہو، وہ ویانا کنونشن ہو، وہ برلن ایکارڈ ہو، وہ وارسا یہ بہت نئی باتیں ہیں۔ ان کو 50 60 سال 70 سال ہوئے ہیں سارے اہم معاہدوں کو۔ حیاتیاتی ہتھیاروں کا معاملہ ہو، یعنی بایولوجیکل ویپنز کا، یا کیمیائی ہتھیاروں کا معاملہ ہو، جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ کے معاملات ہوں، یہ سارے معاہدے بہت بہت ریسنٹ ہیں۔ قیدیوں کا تبادلہ، جنگی قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، کسی انسان کو بھوک سے نہ مارنے کی کارروائی، یا جنگ میں بھوک اور اس طرح کا کوئی ہتھیار کے طور پر بھوک کو استعمال نہ کرنا، یہ بہت نئی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی دنیا آج کی دنیا سے مختلف تھی دوستو، اور دنیا میں وہ شخص جو آج کے آئینے سے یا آج کے عدسے سے تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انتہائی مضحکہ خیز کام کرتا ہے۔ بے وقوفانہ بات ہے۔ انسانی حقوق یا خواتین کے حقوق یا بچوں کے حقوق یا خوراک، یہ بہت تازہ باتیں ہیں ان سے متعلق جو ہم نے تمام انسانوں نے نئی اس تہذیب کے اندر طے کیے ہیں۔ آج کی تہذیب میں بھی جو بربریت ہے، وہ اگلے جو آنے والے انسان ہوں گے ان کو ویسے ہی اس کو دیکھ کے لگے گا جیسا ہمیں ماضی کو دیکھ کے لگتا ہے۔ تو پہلے تو یہ طے کر لیجئے۔ دوسرا یہ کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان میں ہیرو نہیں ہوتے تھے۔ بادشاہوں کے اندر بیک وقت ہیرو اور ولن ہوتا تھا۔ بادشاہ آج کے دور کے معاہدوں کے پابند تو تھے نہیں۔ اس وقت وسعت پسندی یعنی ایکسپینشنزم بھی ہوتا تھا۔ اس دور میں اپنے فائدے کے لیے علاقوں پر قبضے کیے جاتے تھے، حملے کیے جاتے تھے، لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ یاد رکھیے گا، غلامی کا خاتمہ انسانی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ غلامی سے پہلے والی دنیا، یعنی جب غلام ہوتے تھے انسان، یعنی انسانوں کو جب غلام بنایا جا سکتا تھا، وہ ایک بالکل مختلف دنیا تھی۔ ہم تو فور گرانٹڈ لیتے ہیں چیزوں کو، منہ میں جو آیا وہ کہہ دیا، مطالعہ پاکستان میں جو پڑھا وہ یقین کر دیا، اپنے اپنے عقیدوں، اپنے اپنے مذاہب، اپنے اپنی جو جھکاؤ ہے اس کے مطابق آپ نے تاریخ میں ہیرو اور ولن کا تعین کر لیا۔ ایسے ہی کیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ دنیا اس سے بالکل مختلف ہے۔ چھاپا خانہ جو قائم ہوا اس سے پہلے کی تاریخ اور آج کی تاریخ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کون سی تاریخ، کون سی قابل یقین تاریخ جو لکھی ہوئی نہیں تھی؟ ایسی کوئی بھی بات جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی میں نے فلاں سے سن کے اور فلاں نے فلاں سے سن کے آپ تک پہنچا دیا ہے، اس کے بارے میں یقینی ہونا وہ اپنے اندر کئی سوالات رکھتا ہے۔
بہت سے محققین نے بہت کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات درست تھی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اس کو بنیاد بنا کر آپ ہیرو اور ولن کا تعین اس بات پر کر لیں کہ کوئی شخص کتنا عظیم تھا۔ محمود غزنوی ہندوستان پر جو حملے کر رہا تھا، وہ کوئی انسانیت پسندی کے لیے تو حملے کر نہیں رہا تھا۔ آپ کو دیکھنا ہی ہوگا کہ آپ کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کو پرسپیکٹو کے ذریعے جانچا جا سکتا ہے۔ آپ کو بیک وقت یزید کا حامی اور حسین کا حامی مل سکتا ہے، آپ کو بیک وقت ارسطو کا حامی اور ارسطو کا مخالف مل سکتا ہے، آپ کو بیک وقت اسلام کا حامی اور اسلام کا مخالف بھی مل سکتا ہے۔ تاریخ کو پڑھ کر، اسی تاریخ کو پڑھ کر آپ کے اپنے اندر شیعہ سنی اور فلاں فلاں کی جو ڈویژنز ہیں وہ کیسے آئی ہیں؟ اسی تاریخ کے ذریعے آئی ہیں۔ تو محمود غزنوی بالکل ویسے ہی وسعت پسندی پر یقین رکھتا تھا جس طرح دوسرے بادشاہ رکھتے تھے۔ جس کے پاس بھی طاقت ہوا کرتی تھی وہ دوسرے علاقے پر حملہ کیا کرتا تھا، حملہ کر کے اس علاقے کے مال و اسباب اور وسائل لوٹنے کی کوشش کرتا تھا۔ گورے نے تو پچھلی صدی تک کیا ہے۔ تو گورا ہیرو ہے یا ولن ہے؟ سکندر اعظم، جس کی مثال میں نے ابتدا میں دی، وہ یونان سے چلا اور دنیا کو فتح کرتا کرتا وہ جہلم تک پہنچ گیا، اور پھر یہاں مسائل کے بعد یا زخمی ہونے کے بعد وہ یہاں سے لوٹا اور ایجپٹ کے راستے وہ واپس، یعنی ایجپٹ میں وہ اسکندریہ میں وہ مر گیا اور وہیں دفن ہو گیا، اور یہاں سے اس کی فوج پھر واپس یونان پہنچی۔ سکندر اعظم ہیرو ہے یا ولن ہے؟ کیا سکندر اعظم نے درجنوں ہزاروں دیہات اور شہروں کو مسمار نہیں کیا؟ کیا لوگوں کو غلام نہیں بنایا؟ کیا انسانیت کی تذلیل نہیں کی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیہات جلانے یا انسانیت کی تذلیل کرنے یا لوگوں کو غلام بنانے کا آج کا قانون یہ اس دور میں لاگو کیسے ہوگا؟ کس بنیاد پر ہوگا؟ پھر اسی طرح وسعت پسندی جو اس وقت ہر بادشاہ جو کر سکتا تھا وہ کرتا تھا، اس کی بنیاد پر آپ محمود غزنوی پر کس انداز سے لان تان کر سکتے ہیں؟ لیکن ساتھ ہی یہ سوال کہ محمود غزنوی ہیرو کیسے ہو گیا بھائی؟ بادشاہ میں ہیرو کیسے، جو اپنے فائدے کے لیے یا اس وقت کے دستیاب یا رائج قوانین کے تحت دیگر علاقوں پر قبضہ کرنے یا وہاں کے اسباب لوٹنے کی کوشش کرتا تھا، وہ ہیرو کیسے ہوتا ہے؟ اس نے ایسے کون سے کام کر دیے آج کے انسانی قوانین یا آج کے انسانی حقوق کے تحت جس کی بنیاد پر آپ اس کو ہیرو کہہ لیں؟ راجہ داہر کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ راجہ داہر ہیرو ہے یا ولن ہے؟ راجہ داہر کی کہانی یہ ہے کہ رائے رائے ایک جو فیملی تھی وہ حکومت کر رہی تھی سندھ پر، اور وہ تھی بدھا، یعنی یہ جو بدھسٹ ایک جو یوں سمجھے کہ فیملی، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے رائے ڈائنسٹی۔ اور اس کے بعد یہ جو راجہ داہر تھے یہ اس خاندان کے آخری بادشاہ کے ہاں وہ ملازمت کیا کرتے تھے، مشیر تھے، بڑے لکھے آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے اس دور میں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو راجہ داہر کی یعنی جو بیوی تھی وہ رائے بادشاہ کے بیوی کی دوست تھی۔ کیسی دوست تھی ظاہر ہم نہیں جانتے، دوست تھی، تاریخ تو یہی کہتی ہے دوست تھی، لیکن بظاہر لگتا یوں ہے کہ ایسی قریبی دوست تھی کہ وہ اپنے خاندان کے اور اپنے میاں کے اور اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کی بجائے ان کو تقویت دیتی تھی، اب ان کو پسند کرتی تھی۔ خیر، تو انہوں نے جب جو رائے بادشاہ ہے وہ مر گئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ بھئی اس کے بعد تو فلاں کی باری آ جائے گی، یعنی فلاں بادشاہ بن جائے گا۔ تو اس نے بادشاہ کے ان تینوں نے بادشاہ کی موت کی خبر چھپا دی اور ایک ایک کر کے ہر اس شخص کو مار دیا جو بادشاہ کے بعد جانشین ہو سکتا تھا یا بادشاہ کا جانشین ہو سکتا تھا۔ اور پھر خود کہا جاتا ہے کہ راجہ داہر کی بیوی نے رائے بادشاہ جو مر گئے تھے ان کی بیوی کے ساتھ اپنے میاں کا نکاح کروا دیا یا شادی کروا دی، اور یوں راجہ داہر واحد جانشین بن گئے۔ اور اس طرح سے راجہ داہر نے جو رائے ڈینسٹی اس کے اوپر پہلی دفعہ برہمن ڈینسٹی کا آغاز ہوا، یعنی ہندو ڈینسٹی شروع ہو گئی۔ اور پھر راجہ داہر نے ایک کام تو یہ کیا، لیکن دوسری طرف جب مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا تو راجہ داہر نے اس کا دفاع کیا۔ راجہ داہر ہندو تھا کہ ولن تھا؟ جو راجہ داہر نے یہ کام کیا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، لیکن راجہ داہر پر جب حملہ ہوا یا سندھ پر جب حملہ ہوا تو راجہ داہر نے بیرونی
فوج کو روکنے کی کوشش کی، یہ بھی کوئی کم اہمیت کا کام نہیں ہے۔ تو راجہ دائر ہیرو تھا یا ولن تھا؟ بھائی ظاہر بات ہے اس دور میں فائدہ مندی کے لیے اس انداز کے کام کیے جاتے تھے، محلاتی سازشوں کا حصہ بنا جاتا تھا اپنے فائدے کے لیے۔ راجہ دائر نے جو کیا، وہ کوئی بھی شخص جو دماغ رکھتا یا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا یا بادشاہ بننے کی خواہش رکھتا وہ یہ کرتا۔ اور سندھ پر جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو اس وقت کوئی بھی بادشاہ ہوتا، وہ اپنی ریاست پر حملہ ہوتا تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا۔ نہ وہ ہیرو ہے نہ وہ ولن ہے، وہ ایک بادشاہ ہے جس نے اپنے فائدے کے لیے بادشاہت حاصل کی، اور جب بادشاہت پر حملہ ہوا تو اس نے روکنے کی کوشش کی۔ آپ نہ روکتے، آپ کتنے بھی برے آدمی ہو جائیں، آپ ڈاکو بھی ہو جائیں، آپ کی ریاست پر کوئی حملہ کرے گا تو اس لیے نہیں کہ آپ ریاست یا سندھ کی محبت میں آپ روک رہے تھے، بلکہ آپ کی بادشاہت، آپ کی سلطنت تھی بھائی۔ اسی طرح محمود غزنوی کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر جتنے حملے کیے ان کی بنیاد کیا تھی؟ ان کی بنیاد یہ تھی، نمبر 1 وہ اسباب لوٹ رہے تھے، نمبر 2 کچھ معاملات میں انہوں نے وسعت پسندی کی، یعنی اپنی سلطنت کو بڑھانے کی کوشش کی اور بڑھایا بھی۔ اب آپ اس ترازو کے ذریعے جانچیں کہ آپ کو ڈاکو ماننا ہے یا ہیرو ماننا ہے۔ مگر میری صلاح یہی ہوگی کہ بادشاہوں میں ڈاکو اور ہیرو تلاش نہ کریں، اور بادشاہوں کے ڈاکو اور ہیرو کے نعروں کے ساتھ لوگوں کی گردنیں اتارنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیے آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ اگر آپ ڈاکو کے پرسپیکٹو سے یا ہندوستانی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں اور یہ کہیں کہ محمود غزنوی نے باہر سے آ کے ہمارے اسباب لوٹے، تو درست محمود غزنوی ایک ڈاکو تھا۔ اور اگر آپ محمود غزنوی کے لشکر میں شامل ہو جائیں اور ہندوستان پر حملہ کریں اور ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور وہاں کے مندروں کو توڑ دیں، وہاں کی مسجدوں کو یا دیگر عبادت گاہوں کو برباد کر دیں، یا جہاں جہاں سے آپ کو مال مل سکتا ہے وہاں سے آپ مال اٹھا لیں اور لوٹ کے چلتے بنیں، اور آپ چونکہ اس فوج میں شامل ہیں اور آپ اس کے حصے دار ہیں، تو آپ محمود غزنوی کو ہیرو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں تاریخ کو۔ تاریخ پرسپیکٹو سے دیکھی جاتی ہے، تاریخ حقائق سے نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ حقائق تو بڑے عجیب ہیں۔ حقائق پہلی حقیقت یا پہلا فیکٹ یہ ہے کہ آج 200-300 سال سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ جتنے بھی اس میں ہیرو ہیں ان سب پر سوالات ہیں، اور خاص طور پر جو بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے ادوار میں تاریخ تو اپنے یعنی یہ جو حکایات شامل ہیں یا قصے کہانیاں ہیں، یہ تو اس وقت طے کیے جاتے تھے اپنے بادشاہ کے دور میں۔ بادشاہ خود یہ کہانیاں جنریٹ بھی کرواتے رہے ہیں۔ تو آپ اس بنیاد پر اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی وہ بادشاہ تو کوئی پیغمبرانہ صفات کا حامل کوئی ملنگ آدمی تھا، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ جی فلاں بادشاہ تو بہت برا تھا، ہاں جی بہت برا تھا، وہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ برا تھا، لیکن برے سبھی تھے اور اچھے سبھی بھی تھے۔ تو اس لیے تاریخ کو پڑھتے ہوئے خیال رکھا کریں کہ ہیرو اور ولن بیک وقت موجود ہوتا ہے، ہر شخص کے اندر ہوتا ہے، آپ کے اور میرے اندر موجود ہے۔ کئی معاملات میں آپ اور میں ہیرو ہیں، کئی معاملات میں آپ اور میں ولن ہیں۔ ایسے ہی تھے وہ بادشاہ بھی، جہاں جن کا فائدہ مل رہا تھا، پہنچ رہا تھا، وہ اس فائدے کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ تاریخ کی بنیاد پر لوگوں کی گردنیں اتارنے یا گالیاں دینے یا بےہودگی اور تضحیک اور اس انداز کے جملوں سے پرہیز کریں۔ ایسے تمام نکالوں سے جو بیک وقت تاریخ کے کسی کردار پر گالی یا سوالات کی صورت میں کوئی بہتان باندھنے، اس کا بھی سدباب کریں، اس پر بھی سوال کریں، اور جو تاریخ کے ایسے کرداروں کو کوئی ملنگ صفت فقیر قرار دینے کی کوشش کریں، اس پر بھی سوالات کریں۔ آپ کی رائے میں محمود غزنوی ہیرو تھے یا ولن تھے؟ اس ویلاگ سے پہلے اور اس ویلاگ کے بعد آپ اپنی رائے یا اس رائے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو تو ضرور بتائیں۔ تو خیال رکھیے گا۔ آداب۔